سر جس طرح آپ نے پچھلے کویشچن کے آنسر میں ایک بتایا کہ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ قربانی کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور مل کے اسی طریقے سے ظاہر ہے قربانی سے پہلے حج کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ کئی لوگ خواہش ہوتی ہے کہ حج کریں تو استطاعت نہیں ہے، تو حج کی ریپلیسمنٹ کیا عمرہ ہو سکتی ہے؟ اور لیٹ سے کہ کوئی بندہ عمرہ بھی نہیں کر سکتا، خواہش پھر بھی موجود ہے، تو اس کے لیے اس کی کیا سیکنڈ آپشن یا تھرڈ آپشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی خواہش بھی پوری کر لے، ثواب بھی مل جائے اور باقی معاملات بھی چلے؟ دیکھو، حج کے لیے بنیادی بات جو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سبیلا۔ جو اس کے لیے استطاعت رکھتا ہے سبیل کی، یعنی تمام اخراجات کی، سفر کی، صحت ٹھیک ہونی چاہیے آپ کے متعلقین جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مکمل کفالت کی پہلے سے ذمہ داری کسی کو دے دی جائے یا انہیں پہنچا دیا جائے۔ ڈور ڈنگر رکھے ہوئے ہیں آپ نے، آپ کے دیگر بہت سارے کام، ملازم ہیں یا فیکٹری میں ہو گئے ہیں، ان سب کے لیے پہلے سے بندوبست کر کے اس کے بعد آپ کی استطاعت کے مطابق آپ جائیں گے۔ پہلی بات، حج کا بڑا ثواب ہے، حج مبرور، ہر حج حج مبرور ہے جو نیک نیتی کے ساتھ ثواب کے لیے کیا جائے۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے، اور یہ اس کے لیے زندگی میں ایک بار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حج کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ظاہر کمپیریٹیولی آپ کو حج کے لیے 8 سے لے کر 13 تاریخ تک مکہ میں رہنا ہے، تو اخراجات ہیں، سارا کچھ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آج کل مدینہ طیبہ میں آ کر بھی کم از کم بھی 8 دن ضرور رہنا ہے وہاں پہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو میری مسجد میں آ کر 40 نمازیں ادا کرے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی قیامت کے دن۔ اب ان ساری چیزوں کے یہاں بھی اخراجات، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی 5 اور 8 دنوں کے درمیان، یعنی 5 دن پہلے حج کے اور 8 سے 13 دنوں میں ہم کر کے واپس آ جائیں گے، نہیں۔ آگے ہماری فلائٹس آنے جانے کے لیے سارے جتنے بھی چیزیں، وہ مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر عمرہ کر لیں، اور عمرہ حج کا نعم البدل کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے، ہو گیا۔ اب یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ رمضان المبارک میں عمرہ کرتے ہیں وہ حج جتنا ہی ثواب ہوتا ہے، دیگر بھی عمرے کا ثواب حج جتنا ہی ہے، کچھ کہتے ہیں آدھے کا ثواب ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ وہی بھی بات ہے کہ یہ نیت کی بات ہوتی ہے، پورا آپ حج بھی کرتے ہیں، نیت درست نہیں، حج ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آپ ایک قربانی دے دو تو حج کا ثواب مل جائے گا۔ اگر نہیں جا سکتے تو اپنے قربانی دے دو جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق۔ اچھا، یہاں یہ بھی بات میں واضح کر دوں کہ حج کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے، کسی جانور کا ذبح کرنا حج کے لیے نہیں ہے، حج کے لوازمات میں نہیں ہے۔ نہیں، اس کے فرائض میں بھی نہیں ہے، اس کا رکن بھی نہیں ہے حج کا قربانی کرنا۔ حج کا کوئی رکن نہیں ہے، پھر کہوں گا میں کہ آپ قربانی کریں۔ قربانی کرنا عمرے کا رکن ہے۔ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی قربانی نہیں کرتے، ہم نے حج کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اور اس لیے کر دیا حج کے ساتھ بھی کہ جی حج کرنے کے لیے جب جائیں گے، حج کی 3 قسمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج افراد، یعنی صرف حج کے ارادے سے جاؤ، اب حج کر کے آ جاؤ۔ یہ بیسیکلی ان لوگوں کے جو مکہ اور مضافات میں رہتے ہیں، انہیں ہر وقت عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہ آزادی ہوتی ہے، جس وقت بھی جائیں۔ دوسرا ہے حج تمتع، مین آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ عمرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں صاحب۔ تمتع وہ ہے کہ آپ پہلے چلے گئے ہیں تو آپ نے احرام باندھا، وہاں پر جا کر وہاں پہ آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آپ نے وہاں پر 2 نوافل پڑھے، اور سعی کی صفا و مروہ کے درمیان آپ کا عمرہ ہو گیا، واپس آ گئے، 1 دن میں 4 کر لو، مرضی آپ کی جس طرح۔ پھر آپ وہی اپنا احرام یا کوئی اور احرام نیا لے کر آپ کی استطاعت کے مطابق، ورنہ احرام اتار کر وہی احرام دوبارہ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ یہ جب آپ کریں گے تو آپ حج تمتع میں آ جائیں گے۔ جب تمتع میں آئیں گے تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، جتنے عمرے کرو گے اتنی قربانی دینی پڑے گی۔ آپ سمجھے یا نہیں؟ قربانی عمرے کی ہے، جنرل قربانی پوری امت کے لیے سنت ابراہیمی ہے، وہ حج سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ جدھر کرتے ہیں اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو حج کا ملے گا، لیکن یہ جنرل قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ عمرے کے لیے قربانی وہاں پر
काबा में है, जैसे कहते हैं मिना में जाकर करनी, हज के लिए कोई कुर्बानी नहीं। फिर तीसरा है हज किरान। ये हज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, आखिरी हज जो मदीना से जाकर, हज किरान। पहले में क्या है, उम्रा आपने अदा किया, उम्रा अदा करने के बाद एहराम उतार दिया, जितने दिन बाकी हैं आप इंतज़ार करते रहे, और उसके बाद हज के लिए एहराम बांध कर दोबारा से शुरू कर दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज किरान ये है कि आप कुर्बानी घर से लेके जा रहे हैं, हज किरान के लिए मीन उम्रे के लिए कुर्बानी घर से लेके जा रहे हैं, और वहाँ जब पहुँचे तो आप उम्रा करेंगे। उम्रा करने के बाद आपने वहाँ पर वो उम्रे के एहराम उतारना नहीं है, उसी में रात दिन, और वो सारे के सारे आपके ऊपर जो कंडीशंस हैं, जैसे कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ 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 फ़लाँ, शिकार करना, किसी को मारना, पत्ता तोड़ना, घास तोड़ना, अपने बाल को प्लग करना जानबूझकर, ये ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न, ये आपके लिए उसी तरह हद की सूरत में कायम रहेंगी ता वक्त कि आपने वहाँ पर हज के लिए लब्बैक नहीं शुरू किया, इसी एहराम में रहेंगे। ये हज किरान है, एहराम उतार देंगे, हज तमत्तु है, और आप सिर्फ और सिर्फ हज ही करेंगे तो वो हज इफराद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान किया, उम्रा अदा किया, फिर कुर्बानी दी आपने 100 कुर्बानी, 100 ऊँटों की। किस वक़्त? ये उसी उम्रे के तनाज़ुर में 10 ज़िलहिज्जा को, अंडरस्टूड, 10 ज़िलहिज्जा को। अब ये कहा गया कि वहाँ पर जो लोग हज इफराद में कोई कुर्बानी है ही नहीं, क्योंकि वाए हज के लिए उम्रा उसने किया नहीं, तमत्तु और किरान करने वाले कुर्बानी देंगे। जो घर से कुर्बानी लेके जा रहे हैं वो उम्रा वो अपना एहराम उतार देंगे, और जो नहीं वहीं कुर्बानी का इंतज़ाम करेंगे वो तमत्तु करने के बाद एहराम उतारें और उसके बाद अपनी कुर्बानी का बंदोबस्त करें, और उस दिन के लिए, इस उम्रे के लिए। जो लोग हज नहीं कर सकते उम्रा करें, उम्रा नहीं कर सकते कुर्बानी दें, जो भी उनकी इस्तिताअत है, अपने घर में बैठकर। ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी की कुर्बानी है, लेकिन इसका सवाब उस नीयत से करो कि अल्लाह मुझे इसका हज का सवाब दे, वो आपको उस तरह कर लेगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए बहुत बड़ी नेमत है जो आपने वहाँ पे बयान। फिर फरमाया कि अगर कोई बंदे कुर्बानी ही नहीं कर सकते, या रसूलल्लाह वो क्या करेंगे? फरमाया वो ऐसे करें कि ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आने के बाद अपने नाखन, अपने बाल कहीं के भी मत तरशवाएं, और 10 ज़िलहिज्जा को जिस वक़्त कुर्बानी हो जाती है पूरी दुनिया में, उसके बाद अपने नाखन, उसी वक्त नाखन और शेव के जो भी हैं जिस तरह के, अपने बाल तरशवा लें या कटवा लें, तो उनको अल्लाह ताला उतना ही सवाब देता है जितना हज का होता है। आप समझे या? Got it. ठीक है, यानी there are lot of options. हाँ जी जी जी, बहुत बड़ा इनाम है हमारे ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आपने फरमाया उसके लिए सब कुछ, जो इस्तिताअत नहीं रखते। और कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी की, फिर इस्तिताअत के मुताबिक छोटी सी बकरी कर सकते हो, साल भर उसकी होनी चाहिए उम्र भाई, सारे ख़ानदान के लिए करो जी, बस।